اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے تو اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس پروردگار ہی کی توفیق سے آج تراویح میں الحمدللہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا پڑھ لینا نماز میں کسی بھی حافظ کا بغیر دیکھے، اس میں حافظ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کا ہے جو اس کی زبان پر خود بخود آتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ چنانچہ جب شروع میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے اس آیت کو سنتے تھے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کر رہے ہیں، آپ جلدی نہ کریں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری اس کو جمع کرانا، وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو حافظ قرآن جب کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ پڑھنے کے لیے تو یہ اللہ کے کلام کا اور اللہ کی اس کتاب کا اثر ہے جو اس کی زبان پر چلتا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اس نے توفیق دی، جو بھی ٹوٹا پھوٹا جیسا پڑھا جا سکتا ہے ہم نے پڑھا، اور جیسا ہم سن سکتے ہیں ہم نے سننے کی کوشش کی۔ اللہ اپنی شائع نشان اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اب آپ تھوڑا سا، بہت مختصر سی بات مجھے عرض کرنا ہے، تھوڑا سا ہم غور کریں۔ قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے، اور اختتام ہوتا ہے من الجنۃ والناس کے سین پر۔ پہلا حرف با ہے بسم اللہ کا، اور آخری حرف والناس کا کون سا ہے؟ سین، دونوں کو ملاؤ کیا ہوا؟ بس، یعنی شروع سے لے کر آخری تک کر لو، بس انشاءاللہ اسی میں نجات ہو جائے گی۔ اب اس کو الٹا کر دو، بس کو الٹا کر دو، بس کو جب الٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ سب بن جائے گا، یعنی سب کچھ اتنا پڑھ لو کافی ہے۔ اور کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ یہی سب کچھ ہے، کیونکہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں بزرگان دین کے، جتنے بھی تابعین کی باتیں، وہ سب کے سب اس کے ضمن میں ہے، وہ سب کے سب اس کے نیچے ہے۔ اصل تو یہ قرآن اور یہ کتاب ہی ہے، اسی لیے بسم اللہ سے شروعات ہوتی ہے اور والناس سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن حافظ پڑھتے ہوئے صرف والناس پر ختم بس نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ 20ویں رکعت میں الف لام میم سے شروع کرتا ہے اور کہاں ختم کرتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک تو نیک فالی ہوتی ہے کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں اس قرآن کو اس سال پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے ایک نیا قرآن اور شروع کر دیا ہے۔ اب شروع تو ہو چکا ہے، وہ آج شروع تو ہمارا اگلا قرآن آج شروع تو ہو چکا ہے، اب اس کو مکمل کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی، مکمل ہو جائے گا۔ تو نئے قرآن کی شروعات اور رکوع کہاں جا کر کرتا ہے امام؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا ان کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی کی ضمانت والی کتاب ہے،
اس لیے ہم اس کتاب سے محبت کرنے والے بنے، اس کتاب کو سینے سے لگانے والے بنے، اس لیے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میرے یہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو دنیا کی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت دوں گا، دنیا کی دونوں جہان کی نعمت دوں گا۔ مجھے قسم کھائی کہ دونوں جہان کی نعمت اس کو دوں گا۔ اب بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی شادی ہوئی، اب اس نے قسم تو کھا لی ہے، قسم کو کیسے پورا کیا جائے؟ سارے پریشان، اب کتنا دے گا؟ ارے بھائی کروڑوں دے گا، اربوں دے گا، خربوں دے گا، سب کی زمینیں لے لے، سب کی جائیداد لے لے، پورا امبانی گروپ اور پورے ٹاٹا گروپ اور پورا مالویا گروپ اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان سارے گروپوں کی سمپتی بھی اکٹھا کر لے گا تو کہاں تک اکٹھا کرے گا، کہاں تک جمع کرے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے والد محترم کو بلایا اور کہا اپنی بچی کو قرآن مجید دے دیجئے، یہ دونوں جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ نے قرآن دے دیا، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جہان کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے محبت کرنے والے بنے، اس کتاب کو سینے سے لگانے والے بنے، اس کی تلاوت کرنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اس لیے ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی نگرانی میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، علماء سے پوچھیں، مسائل پوچھیں، باتیں پوچھیں، تفسیریں پوچھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں اس مسجد کی کمیٹی کا بھی، جنہوں نے اس ناکارے کو اور اس نااہل کو اس اہل سمجھا، اس قابل سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ پورے مہینے بڑی محبتوں سے نوازا ہے اور بڑی عقیدتوں سے آپ لوگ ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، اور اس درمیان میں اگر کچھ کمی کوتاہی لفظش ہو گئی ہو تو بھائی اللہ کے لیے معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی محبتوں میں اور اضافہ فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اور جو موسم اور جو مزاج اللہ نے ہمارا ابھی بنایا ہے اللہ اس کو تاحیات باقی رکھے، اور اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے ایک جٹ رہنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے رمضان میں اس نے نصیب فرمایا۔ اللہ ہم سب کو کہ نسل میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔